آج کی ویڈیو محمد فاتل اور سلطانی ڈرامہ سیریز کے بارے میں ہے اور آج کی اس ویڈیو میں اس ڈرامے میں آنے والے نئے واقعات کے بارے میں بات ہوگی اور ان کے پچھلے واقعات کے ساتھ تعلق کے بارے میں بتایا جائے گا۔ میں اپنی 8 منٹ کی ویڈیو میں کسی بھی قسط کے تمام واقعات اور ان کے بیک گراؤنڈ کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو اس لیے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ایک اہم سین جس پر میں اپنے ریویو کی ویڈیو میں بات نہیں کر سکی تھی، وہ تاریخ کے لحاظ سے بھی ایک اسپیشل سین تھا اور رائٹنگ اور ڈائریکشن کے لحاظ سے بھی۔ یہ وہی دعوت تھی جس میں ولاد نے اپنے تخت کو دوبارہ حاصل کرنے کے ارادے کا اعلان کیا تھا، اور اسی میں ولاد نے بویارز کو ایک ایسٹر ڈنر پر بلا کر ان کا قتل عام کیا اور ان کی کھالیں اتاری، کیونکہ وہ اس کے خاندان کے دشمن اور اس کے بھائی کے حمایتی تھے۔ بویارز کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہ ولاچیا کے حکمرانوں کے انتخاب میں سیاسی اہمیت رکھتے تھے اور ان کی ولاچیا کے حکمران خاندان کے ساتھ کافی لمبی تاریخ ہے۔ لیکن اس سین نے ولاد کے نئے چہرے کو بے نقاب کیا کہ ولاد تپش کا دور ختم ہو چکا ہے اور ولاد ڈریکولا کا دور شروع ہو چکا ہے۔ ولاد کا کردار چونکہ اب تبدیل ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا نفسیاتی تجزیہ یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی دلچسپ کردار ہے جو کہ نارسسسٹ بھی ہے، لیکن اپنی اس کمزوری سے واقف بھی ہے، اور بنا رحم کے وہ انتہائی ظالم انسان ہے، لیکن اپنی ذہانت سے اپنے وقار کو بھی برقرار رکھتا ہے اور طاقت اور کنٹرول کا بھوکا ہے، اور ساتھ میں خوف پر مبنی نظام کو بھی قائم کرتا ہے۔ ولاد کا زندہ لوگوں کی کھال اتارنا صرف اس کی درندگی اور سربرت نہیں تھا، بلکہ ایک پاور کنٹرول کا بھی ذریعہ تھا، یعنی کہ اگر کوئی غدار ہو تو اسے معلوم ہو جائے کہ اگر وہ پکڑا گیا تو اس کا یہی انجام ہوگا۔ ولاد کا یہ خوف ہی کسی بڑی فوج یا تلوار سے زیادہ مؤثر تھا۔ توقات کے قید خانے میں سلطان فاتح کے سامنے پکڑے جانے کے بعد جس طرح وہ گڑ گڑایا، اب اسے اسی بات پر غصہ ہے، اور اپنے کھوئے ہوئے وقار اور عزت کو پانے کے لیے تشدد اس کے نزدیک بہترین راستہ بھی ہے، اور اس کے بے رحم ماضی میں خود پر ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ بھی۔ اس کام میں اسٹیفن اور اس کے تمام درباری بھی ولاد کے ساتھ جس طرح شامل ہوئے، وہ اس کے دبنگ پرسنالٹی کا اثر تھا۔ اصل میں ناظرین اکرام، خوف ایک پورا سسٹم ہے، اور جو شخص موت سے بچ بھی جائے تو وہ پھر ایک مستقل پریشر میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے اطاعت اور فرما برداری آسان ہوتی ہے۔ اسے آپ لوگوں نے موجودہ دور میں سمجھنا ہو تو کراچی میں MQM کا دور یاد کر لیجئے یا اس کے بارے میں جان لیجئے۔ یہی خوف ولاد کو چاہیے۔ دوسری طرف اس کا پھیلایا ہوا خوف اصل میں اپنی شرم یا شکست کو چھپانے کا ذریعہ ہے۔ ولاد اور سلطان فاتح کی فوج کے بہت سے انکاؤنٹرز ہوئے اور ان میں زیادہ تر ولاد ہی غالب رہا۔ تو اب سلطان فاتح کی طرف سے بہادر پاشا کو یعنی جریوں کے ساتھ شہاب الدین کا بدلہ لینے کے لیے ولاد کی طرف انتقامی کارروائی کے لیے بھیجا جائے گا، لیکن واضح کر دوں کہ بہادر پاشا کے دن گنے جا چکے ہیں اور اس کا کردار ولاد کے ہاتھوں جلد ختم ہو جائے گا اور اس کی انتہائی دردناک موت ہوگی۔ یہ وہ دوسرا کردار ہے جو حالیہ دنوں میں اس سیریز سے جائے گا۔ اس سے پہلے جانے والے کرداروں میں شہاب الدین کا کردار شامل ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں 2 نئے مضبوط کرداروں کی انٹری ہونے جا رہی ہے جو ان دونوں کرداروں کو ریپلیس کریں گے۔ ان میں سے ایک کردار تو سلطان فاتح کی تیسری بیوی چچک خاتون کا ہے، اور دوسرا کردار ولاد کی ماں کا ہے۔ ایپیسوڈ 65 میں ولاد پکڑا تو جائے گا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں مرے گا، کچھ ہوگا اور یہ پھر سے فرار ہو جائے گا۔ یہ اسی قسم کا سینیریو ہے جو رائٹرز دہراتے رہتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ولاد کی زندگی کا اینڈ نہیں ہے اور اسے سزا نہیں ملے گی۔ اور ایپیسوڈ 65 کے ٹریلر 2 میں جو قلعہ دکھایا گیا ہے جس میں بالی بے اور بہادر بے پاشا ہیں، وہ کوئی بوسنے کا قلعہ ہوگا۔ اب ہم دنیز حمزہ اوغلو کی طرف آتے ہیں جو کہ ینی چریوں کا نیا سربراہ ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ غداری کرے گا، اور اگر یہ نہیں تو ینی چریوں میں سے فیروز اور خسرو میں سے کوئی غدار بن سکتا ہے۔ اور محمود پاشا شہاب الدین کی جگہ لینے کے لیے کرچو دوان کا نام تجویز کریں گے، لیکن زینگنوس پاشا اس تجویز کی مخالفت کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود کرچو دوان آنے والے دنوں میں پاشا بننے جا رہا ہے۔ فائنلی اب کرچو دوان کے کردار میں ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے، اور اب وہ دیوان میں وزیر یعنی کہ پاشا کے طور پر حاضری دے گا۔ یہ تبدیلی اس سیزن کے شروع میں ہی آ جانی چاہیے تھی، اور اس میں دیر لگائی گئی، کیونکہ ینی چریوں کے سینیریو پہلے 2 سیزنز کی نسبت اب مزے کے نہیں لگتے، تو اب اس میں بھی تبدیلی آئے گی۔ ایک اور اہم بات یہ کہ ولاد اسٹیفن اور اس کی والدہ ملکہ کٹرینا کے سامنے بوگو ملز کے قتل کے معاملے میں کھڑا ہو جائے گا، جن کا پلان یہ ہوگا کہ انہیں ینی چریوں سے قتل کروایا جائے۔ اور یہاں ناظرین اکرام، بوگو ملز کے بارے میں آپ لوگ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ کون ہے، تو مختصراً میں بتا دوں کہ یہ عیسائیت کا وہ فرقہ تھا جسے بدترین حالات میں رکھا جاتا تھا، اور اس خطے میں عثمانیوں کے آنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ ایک عیسائی مذہبی تحریک تھی جو 10ویں صدی میں بلغاریہ میں ابھری۔
इस तहरीक के बानी का नाम पादरी बोगोमिल था, जो कि कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स के सख्त खिलाफ था। ये फिरका बल्कान में फैला और खास तौर पर बोस्निया में। इन पर काफी जुल्म ढाए गए क्योंकि ये चर्च और उसकी इबादतों को नहीं मानते थे। ये दो खुदाओं के तस्वुर पर यकीन रखते थे, एक नेकी का खुदा और दूसरा बदी का खुदा। इनके नजदीक दुनिया शैतानी थी और ये तहरीक बाज़तीनी सल्तनत और कलीसा की सख्तियों के रद्द अमल में उठी। ये सादा जिंदगी गुजारने और मुसावात के कायल थे, लेकिन पोप ने इन्हें गुमराह फिरका करार दिया। इन पर सख्त मजालिम ढाए गए, लेकिन इस्लाम के अकीदा अदल और अमन से मुतासिर होकर इन्होंने इस्लाम कबूल किया और यूं बोस्निया इनकी वजह से मुस्लिम बोस्नियाई लोगों की एक इस्लामी रियासत बनकर उभरा। द्रावीन का भी अगली किस्त में यन्नीचेरियों से टाकरा होगा और मुझे लगता है कि इसका किरदार अभी चलेगा। उधर मुल्ला लुत्फी के हर किस्त में 1 या 2 सीन होते हैं, लेकिन मुल्ला लुत्फी को जिस तरह का स्मार्ट, तजर्बाकार और चालाक किरदार दिखाया गया है, तो इस हिसाब से ये सीन्स कम हैं। लेकिन राइटर्स को इल्जाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस सीरीज में किरदार बहुत है और हर एक को मुनासिब वक्त मिलता है, यहाँ तक के सुल्तान को भी। और नाज़रीन इकराम, एक और चीज जिसकी मैं इस सीरीज में तारीफ करना चाहूंगी वो अहमद यिल्माज़ के डायरेक्शन है। और पिछली किस्त में तो मैं ये कहने से हिचकिचा रही थी, लेकिन अब यकीन से कह रही हूँ कि अहमद यिल्माज़ अपनी इन 2 किस्तों में सलाहुद्दीन, जो कि इस सीरीज के पिछले डायरेक्टर थे, तो उन्हें पीछे छोड़ चुके हैं। इसकी एक मिसाल ले लें कि विलाद और सुलेमान का ये सीन खत्म होने पर कुछ चमगादड़े इस खूनी डिनर सीन से पहले नजर आती हैं, और ये डायरेक्टर की जहानत का कमाल है कि चमगादड़ को विलाद का सिंबल बना दिया। और मशहूर किरदार ड्रैकुला दी वैम्पायर इसी से इंस्पायर्ड था, क्योंकि चमगादड़ के भी खून चूसने के लिए तेज दांत होते हैं और विलाद भी जिंदा इंसानों का गोश्त खाता और खून पीता था। इससे अहमद यिल्माज़ की प्रोफेशनलिज्म जाहिर होती है। बेशक ये कुरुलिश उस्मान और देरुलिश अर्तुगरुल के भी डायरेक्टर रहे, लेकिन सुल्तान फातिह में इन्होंने हैरान कर दिया है और साबित हो गया कि कुरुलिश उस्मान के आखिरी सीजन्स में इनमें से पैशन खत्म हो गया था, जो वापस आ गया है। इसके अलावा एक और तब्दीली जो अहमद यिल्माज़ के आने के बाद इस सीरीज में आई है, वो फिल्म का प्रिंट है।